وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ مت سمجھو کہ وہ جانتا نہیں ہے۔ ارا زبیب النملۃ السوداء، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑوں کی کوک میں گہرا غار ہے، اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے، اس میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین قدموں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو وہ تمہارے دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات کو نہیں دیکھتا؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، سویر سے شام، شام سے سویر، بس اغراض دنیا کے پیچھے بھاگے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ دنیا پہ آئے کس لیے تھے؟ ہمیں پیدا کسی نے کیوں کیا؟ اور ہماری زندگی کا وظیفہ کیا ہے؟ مقاصد حیات کیا ہیں؟ اس کی طرف توجہ نہیں ہے، تو وہ بھول گئے اپنے مقصد حیات کو۔ میلہ دیکھنے آئے تھے تو گھر کا رستہ بھول گئے۔ تو کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ سزا کیا ملی؟ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق چھین لیا؟ نہیں، رزق تو بڑا فراہم دیا۔ اللہ نے ان کی زندگی کی سانسیں چھین لی؟ نہیں، زندگی کی ڈوری بھی لٹک رہی ہے۔ اللہ نے بینائی اچک لی؟ نظر بھی تیز ہے۔ اللہ نے ذہانت کھینچ لی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، وہ بڑا ذہین ہے، بڑا فتین ہے، زمانے کو جو ہے وہ انگلیوں پہ نچانے کا فن جانتا ہے۔ کیا اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ زبان کا طوطی بند ہو گیا؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر سزا کیا ملی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا؟ تو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو جب انہوں نے بھلا دیا تو اللہ نے سزا کیا دی؟ سنو سزا کتنی ڈاڈی ہے، لیکن باریک بھی بڑی ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان سے بے خبر کر دیا، وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہ رہا کہ ہماری زندگی کے مقاصد کیا ہے۔ یہ سزا اللہ نے دی، بڑی باریک سزا ہے۔ یہ سمجھے کہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں اتنی دولت کیوں دیتا؟ اللہ ناراض ہوتا تو ہم جیت کیوں جاتے؟ اللہ ناراض ہوتا تو سارے نیچے ہم اوپر ہیں، یہ کیوں ہوتا؟ وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ اللہ کی رضا کے سبب ہیں۔ انہوں نے ڈاکے سے، چوری سے، منشیات فروشی سے مکان بنایا اور پھر اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ نفس نے دھوکہ لے لیا کہ شاید یہ بے رب کا فضل ہے، حالانکہ وہ قہر تھا رب کا، وہ غضب تھا رب کا، لیکن یہ اس کو اللہ کا فضل سمجھتے رہے۔ تو سزا کیا ملی؟ سزا نہ روزی بند ہوئی، نہ آنکھوں کی بینائی اچکی گئی، نہ شنوائی اچکی گئی، نہ ٹانگیں بے زور ہوئیں، نہ دماغ کام کرنا چھوڑا، نہ زبان کا طوطی بند ہوا۔ نقصان کیا ہوا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے، جو مقصد تھا اس سے بے خبر ہو گئے، اور جس کو اپنی بھی خبر نہ رہی اس کے پلے رہا کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہ رہا اس کے پلے رہا کیا؟ تو اللہ فرمایا یہ سزا دی ان کو، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہیں ان سے بے خبر کر دیا۔ وہ سمجھتے رہے خیر ہے، خیر ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہا یہ لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں جو اپنے آپ سے بے خبر ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ مقاصد حیات کیا ہے، تخلیق انسانیت کا مقصد کیا تھا، ہمارے پیدا کرنے کا راز کیا تھا، ہمیں کیوں اشرف المخلوقات بنایا گیا، ہمارے مقاصد حیات کیا ہیں، ہم دنیا پہ کائنات کے اوپر تمام بہائم چوپائے اور کتنے جانور بستے ہیں، ہمیں سردار کیوں بنایا گیا، جنہیں اغراض ذات سے ہی آگہی نہ ہو سکی۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آگے یہ زندگی بیت گئی، آگے نقشہ بیان کیا، اللہ اکبر، لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ یہ دنیا تو بیت گئی، آج تو کوئی اوپر کوئی نیچے، لیکن کیا قیامت کے دن تو عملوں کے حساب سے ہی ہوگا نا۔ پھر کہا اب سن لو پھر فیصلہ کہ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب اور بامراد ہیں۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جنت کا مالک اور وارث بنائے اور ہمیں فائزین میں بنائے، اور ہماری زندگی کو حقیقی اجالے اور حقیقی نور اور حقیقی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ پاکستان کی بنیادی اساس نظریہ اسلام ہے، اور اس
نام سے یہ پاکستان بارز وجود میں آیا تھا، اور کسی قوم کی جو اساس اور بنیاد ہوتی ہے اس پہ کوئی قوم حملہ گوارا نہیں کرتی۔ دیکھیے وہاں ہمارے بزرگ جو وطن چھوڑ کے آئے ہیں، نمازیں پڑھنے کی تو وہاں بھی اجازت تھی، مسجدیں وہاں بھی پائی جاتی تھی، ایک ہی بنیاد پہ ایک ہی نعرہ تھا، وہ نعرہ مستانہ گونجتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول۔ تو یہ وہ بنیاد تھی جس بنیاد پر ہم نے اس وطن کو حاصل کیا۔ ہمارے دستور میں، ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ کوئی بھی قانون اور ضابطہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے منافی نہیں ہوگا۔ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پہلے ایک آزمائش سے گزر کے پاکستان بنایا تھا لاکھوں شہادتوں کے بعد، اور پھر اس کے بعد 10,000 شہادتیں دی دوبارہ، 53 کی تحریک میں اور 74 کی تحریک میں۔ 10,000 شہادتوں کے نتیجے کے اندر امتناع قادیانیت اور قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا قانون پاس کیا گیا اور پاکستان کے آئین کا حصہ بنا اور ہمارے حلف نامے میں شامل ہوا۔ یہ جو ہم حلف نامہ دیتے ہیں کہ ہم خاتم النبیین کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، حضور کے بعد کسی نبی، کسی رسول، ذلی بروزی کسی کے بھی ہم قائل نہیں ہیں، یہ حلف نامہ خالی لفظ نہیں ہے، اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک نقطے کے پیچھے سینکڑوں شہادتیں۔ مغربی دباؤ پر پاکستان کے آئین کو بدلنے کے لیے ہمارے آیان اقتدار سرگرم ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ قانون ہونے کے باوجود بھی یہ قوانین غیر مؤثر ہیں۔ اگر پاکستان اسلامی جمہوریہ نہ بھی ہو، صرف جمہوریت اگر ہو، تو جمہوریت بھی جمہوریت کی رائے کو کہتے ہیں، تو اس میں بسنے والے زیادہ مسلمان ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے مسلمانوں کی، یہ تو صرف 40 لاکھ ہیں، باقی سارے مسلمان 21 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ تو 21 کروڑ مسلمانوں کی رائے کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، اور ان کے ووٹ لے کر کے منتخب ہونے والے نمائندے اور وزارتوں کے قلمدان تھامنے والے وہ مغرب کے دباؤ پہ فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ہم لوگ بھیڑ بکری ہیں کہ ہم ووٹ دے کے ان کو منتخب کریں اور وہ وہاں جا کے دیکھیں کہ مغرب کا اشارہ کیا ہے؟ تو پھر مغربی جمہوریت بھی مان لی جائے تو جمہوریت میں تو جمہور کی رائے کو مقدم رکھا جاتا ہے، اور تم ہمارے ووٹ سے وہاں پہنچے ہو، ووٹ کی طاقت سے وہاں پہنچے ہو۔ ہماری منشا کیا ہے؟ ہمیں بھی تو پوچھو کہ تمہاری منشا کیا ہے۔ ہماری منشا یہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس جہاں، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ ہماری تو منشا جمہور کی یہی ہے، لیکن مغربی اشاروں پہ سلطنت کا نظام کیوں چلایا جاتا ہے اور کیوں ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں؟ تو یہ ہمیں ہوش کرنی چاہیے۔ منصوبہ ساز لوگ ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط رکھتے ہیں تاکہ یہ بانجھ ہی رہیں، یہ کمزور ہی رہیں، اور یہ کبھی بھی یہ سر نہ اٹھا سکیں، اور یہ آپس میں الجھے رہیں، الجھاؤ اور لڑائیاں۔ اور اب تو حد یہ ہو گئی کہ ہمارے آقا کی ناموس پہ حملہ ہو گیا، تخت ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی ہو گئی، اور کیا اب بھی ہم آنکھیں نہیں کھولیں گے؟ دوسری جانب پاکستان اس وقت انتہائی حساس صورتحال سے دوچار ہے۔ سب کچھ، یہ ساری حقیقتیں اپنی جگہ پہ، ختم نبوت کا جو معاملہ اس نازک موقع پہ چھڑا گیا یہ بھی اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کا جو معاملہ ہے یہ بھی بہت زیادہ حساس ہے۔ اس ملک کے اندر انتشار شر اور جو کچھ قوتیں چاہتی ہیں، ہم نے اس سے بھی بچنا ہے۔ اس حوالے سے عوام کو خبردار بھی رہنا ہے، ہوش مند ہو کے قدم آگے بڑھانا ہے۔ علماء کی ذمہ داریاں اس حوالے سے فزوں تر ہیں کہ وہ قوم کی غلط رہنمائی نہ کریں، محض جذبات نہیں، ساتھ ہوش بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ شعوری بند باندھ کر کے اس قوم کو کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ہم نادیدہ ہاتھوں کی سازشوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ ہمیں اس پر بہت زیادہ غور کرنا ہوگا۔ اس وقت ملک کے اندر آگ لگانے کے لیے جو ہے وہ نادیدہ ہاتھ سرگرم ہے، اس سے بھی ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا اور پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑے گا۔ کہیں کوئی غلطی نہ ہم کر بیٹھیں جس غلطی سے جو ہے وہ ہمیں اور ہمارے ملک کو، ہمارے وطن کو، اس معاشرت کو نقصان پہنچے۔ اس لیے ہمیں پوری طرح سے متحد اور یکجا رہنا پڑے گا، اور پھر ہم نے ہر قدم اٹھانے سے قبل سوچنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا کوئی قدم جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے نقصان کا سبب نہ ہو۔ چونکہ لوگ جو ہیں وہ تو بالکل تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری علماء کی اور ذمہ داران قوم کی
فضوں تر ان حالات میں ہو جاتی ہے. اس لیے ادارۃ المصطفیٰ جو بھی لاہ عمل دیتا ہے اس پر 100 بار سوچتا ہے اور جو ہے وہ انتہائی دانش مند لوگوں سے جو ہے وہ مشاورت کو جاری رکھ کر کے کوئی قدم اٹھاتا ہے تاکہ ہماری وجہ سے کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھایا جائے جس کا نتیجہ اس ملک کو نقصان کا سبب ذریعہ ہو. لیکن جو شعوری آگہی کا سلسلہ ہے اور یہ جو مہم ہے اس کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہر طبقہ زندگی کے اندر ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ پاکستان کی اس بنیادی اساس کو، اس نظریاتی اساس کو بچایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری جانب سے ایک آیت بھی ہو تو اس کو آگے پہنچا دوں، اور جس نے جان بوجھ کر کسی حدیث کو میری جانب منسوب کر دیا جبکہ وہ میں نے نہیں کہا تھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے. آج کل سوشل میڈیا کے دور میں جو بھی آگے اس کو بڑھا دیتے ہیں کہ یہ حدیث رسول ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا حضور کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. چیز اچھی ہے تو اس کو حضور سے منسوب کر کے آگے کیوں بڑھایا جائے اگر وہ حضور کا فرمان نہیں ہے. مختلف بزرگوں کے اقوال کو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان کیا ہے. ظاہر ہے علم کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کے ہی سیکھا جا سکتا ہے، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیانت کے ساتھ بیان کرنے کا مزاج رکھتا ہو تو اس سے ہی دین حاصل کرنا چاہیے. ہر ایک شخص سے تو ہمیں دین حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے. کہا یہ دین ہے، اس کو ایسے ہی جس سے چاہو حاصل نہ کر لو. اس کے لیے بھی ہمیں معیار دیا گیا ہے. اور بعض لوگ سوشل میڈیا کو اتنا معتبر سمجھ بیٹھے کہ وہاں جو ملے، حالانکہ وہ بھی انسانوں نے ڈالا ہوا ہے اور لوگوں نے اپنے اپنے عقیدوں، اپنی اپنی خواہشات کے مطابق وہاں جو بھی ڈال دیا تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے وہ درست ہے، جبکہ زیادہ تر چیزیں وہاں درست نہیں بھی ہوتی. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کی جانب کوئی چیز منسوب کرتے ہوئے اس کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ نصیب کر دیتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں پر کہ جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، باطن میں اسلام نہیں ہوگا، روحوں میں اسلام نہیں ہوگا، رویوں میں اسلام نہیں ہوگا، طرز زندگی میں اسلام نہیں ہوگا، معاشرت میں اسلام نہیں ہوگا، ملکی قوانین میں اسلام نہیں ہوگا، عدالتوں میں اسلام نہیں ہوگا. اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اللہ اکبر. اور قرآن صرف رسم کے طور پہ، رسم الخط کے طور پہ باقی رہ جائے گا. بڑے خوبصورت لکھے ہوئے کلمات تو ہوں گے لیکن کسی کے عمل میں قرآن کی تعلیمات کی جھلک دکھائی نہیں دے. اللہ اکبر. مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گے. ممبر و محراب سے لطیفے سنائے جا رہے ہوں گے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے. تلقین غزالی نہیں رہی اور فلسفہ رومی نہیں رہا. اذان رہ گئی، انداز بلالی نہیں رہا. حضور نے فرمایا کہ سب سے شریر طبقہ اگر ہے تو وہ بھی علماء کے روپ میں ہے، اور سب سے اچھا طبقہ اگر ڈھونڈنے نکلو تو فرمایا وہ بھی اور کہیں نہیں ملے گا، وہ بھی علماء کے روپ میں ہے. اس لیے سب سے زیادہ پھر چھان پھٹک تو اس شعبے کی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ خیر کہاں ہے، اور خیر کو حاصل کرنے کے لیے 2 قدم آگے بھی چلنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شر کو چھوڑ دینا چاہیے. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ لوگوں میں جو شریر شخص ہے، قدر و منزلت کے لحاظ سے قیامت کے دن سب سے شریر شخص وہ ہوگا
جس کے علم نے اس کو نفع نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمت نازل کرے۔ کیا پسند تھی حضور کے کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شعر اتنا اچھا لگتا ہے تو سادہ سا، پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں، کسی سادے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا۔ بعض روح کھینچ لیتے ہیں نا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ کتنا سادہ اور کتنا خوبصورت۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اور اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آگے تو اور کیا چاہیے؟ اس لیے کثرت سے حضور کو سلام کرو۔ یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا، کوئی بزرگ، کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے؟ روز ہی سلام کرتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ روز سلام کرتا ہے۔ پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو؟ اتنے اچھے ہو کہ روز سلام کرتے ہو۔ تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ روز مجھے سلام کرتا ہے۔ تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا۔ اس لیے حضور کو سلام کیا کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے پہ درود پڑا کرو، تو میں نے عرض کی حضور جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو، میرے اوپر سلام پڑھو۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ درود پڑھے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن قعب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا اور باقی جو 3 حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما شئت وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا۔ تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا، آدھا دیگر وظیفے کروں گا۔ فرمایا ما شئت، جو تمہاری مرضی، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا۔ میں نے کہا حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ باقی وظیفے کروں گا۔ فرمایا بہت اچھا، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا۔ عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود، میں سارا وقت درود پڑھوں گا۔ تو سنو میرے حضور نے کیا کہا، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ دین اخلاقی قدروں کی سربلندی کا نام ہے، اور مادی ترقی اور مادی عروج یہ بالکل ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ آسمانی کتب نے خیر کی حوصلہ افزائی کی ہے، شر کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ نبیوں نے، مصلحین امت نے ہمیں بتایا ہے اچھی قوموں میں اخلاقی قدروں کی پذیرائی کی جاتی ہے اور برے اخلاق پر مذمت ہوتی ہے، یہ دنیا کے اوپر مروج ہے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو پھر بھی انسانی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے اچھائی کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ برائی کیا ہے۔ تو ہر شخص کے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے، وہ میز کے اوپر سے رشوت لینے لگے یا میز کے نیچے سے پیسے پکڑنے لگے، اندر گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں تم غلط کر رہے ہو۔ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کی 2 انچ دبانے لگے تو ضمیر آوازیں دیتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہ اندر مفتی ہے جو فتوے دیتا ہے۔ کسی کمزور کے منہ پہ تھپڑ مارو، کسی کو اذیت پہنچاؤ، کسی کا حق غصب کرو، کسی کے حقوق پامال کرو تو اندر گھنٹیاں بجتی ہیں کہ صاحب غلط چل رہے ہو۔ تو یہ اندر ضمیر انسان کو بتاتا ہے، یہ دل مفتی بیٹھا ہوا یہ بتائے گا اچھائی کیا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا حضور جو ہے وہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے
اور برائی تجھے پریشان کر دے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندر مر جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرنے کے باوجود بھی انسان کچھ محسوس نہیں کرتا، اور یہ بدترین کیفیت ہوتی ہے کسی شخص کی۔ پھر نہیں پتہ چلتا کہ وہ اچھائی کر رہا ہے اور برائی کر رہا ہے، وہ مکر و فریب اور دجل و تلبیسات کے رنگ جمانے کے بعد بھی اپنے ساتھیوں سے داد وصول کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے حد نہیں کر دی، میں نے کمال نہیں کر دیا۔ وہ جھوٹ کو بھی آرٹ سمجھ لیتا ہے، فن سمجھ لیتا ہے، وہ مکر و فریب کو بھی اپنی فنکاری تصور کرنے لگ جاتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو مکر و فریب میں پھانس لینا، اس کو اپنے فن کا کمال اور بانکپن اور عروج سمجھنے لگ جاتا ہے، اور اس پہ اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے بہت تیر مار لیا۔ تو ہمیں اچھائی کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنے کے لیے اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنے خاندان، اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر سارے افراد خانہ بیٹھ کر کے پلاٹوں کی، کوٹھیوں کی، گاڑیوں کی باتیں کریں گے روز، تو حفظ دنیا پیدا ہوگی، ہرس پیدا ہوگی۔ اور اگر روز بیٹھ کر کے آپ اطراف کی اور لوگوں کی برائیوں کا ذکر کریں گے تو نفرتوں کے بیج روحوں کے اندر لگ جائیں گے، جو کبھی تناور درخت بن کر کے زندگی کی ساری توانائیوں کو چھین لیں گے۔ اور اگر ہم اپنی برائیوں اور کوتاہیوں کا جائزہ لیں اور اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی نشأت کے لیے ہم کوشاں ہو جائیں تو ہماری یہ کوشش ضرور برآور ہوگی اور نتیجہ خیز ہوگی، اور اچھا خاندان اچھے معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرد سے خاندان بنتا ہے، خاندان سے پھر معاشرہ بنتا ہے، اور اچھے معاشرے پھر آگے کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو دور موجود کے اندر جہاں ہم اپنے ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے ملنے والوں سے، معاشرے میں، چلتے ہوئے بازار میں، گزرگاہوں میں لوگوں کے ساتھ رویے، تلخ جملے اور جو ہمارا انداز تکلم ہوتا ہے، یہ ہمارا دین کیا کوئی بھی صائب معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ہم خوبصورتی کو اپنا شعار زندگی بنائیں اور اپنے رویوں میں جمال پیدا کریں، رویوں میں خوبصورتی پیدا کریں، تاکہ ہماری بولی روحوں کے اندر اترے اور من میں روشنیوں کا ساماں کرے۔ عدم برداشت کے کلچر کو ختم کر کے برداشت کے ماحول کو پیدا کریں، حیا باختگی کے ماحول کی بجائے حیا کی کوپلیں پھوٹیں، اور آنکھوں میں، رویوں میں، انداز تکلم میں اور انسان کے دیگر امور زندگی کے اندر حیا اور خوبصورتی کے لہجے پیدا ہوں۔ ہماری زبان جو ہے وہ ایسی خوبصورت باتوں سے مزین ہو کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال رکھا جائے تو حسن خلق کا وزن ہمارے گناہوں کو کم کر دے اور ہماری نیکیاں حسن خلق کی وجہ سے بلند اور بالا ہوں۔ خلق خدا سے پیار کرنے کا درس دیا ہے اسلام نے، محبت بانٹنے کی، محبت وصول کرنے کی، محبت کی خوشبو پھیلانے کی تلقین کی ہے۔ ہمارا دین ہمیں نفرت نہیں سکھاتا، ہمیں پیار سکھاتا ہے۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ تو کوئی اگر چاہے کہ میرے پہ رحم کیا جائے تو وہ لوگوں پہ رحم کرے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، تو جب بھی انہیں غصہ آتا تو فوراً معاف کر دیتے۔ تو ایک دن فرمانے لگے کہ میں اس لیے معاف کر دیتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ اس لیے مخلوق خدا پر رحم کیا جائے۔ وہ خاتون جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت جس کا کردار اچھا نہیں تھا وہ گزر رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے ارد گرد کتا گھوم رہا ہے اور پانی بہت نیچے ہے۔ سمجھ گئی کہ یہ پیاس کا مارا ہوا کتا پانی کی تلاش میں گھوم رہا ہے، تو اس نے اپنا جوتا اتارا اور جوتے کے ساتھ دوپٹہ باندھا اور پھر اس کو لٹکایا اور پانی نکال کر کے کتے کو پلا دیا۔
اس کی زندگی تو عیبوں سے بھری تھی، گناہوں سے بھری تھی، لیکن کتے کے ساتھ رحم کرنے کے اس امر کے صلے میں اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو یار اگر ایک کتے کو پانی پلایا جائے تو رب جنت بانٹتا ہے، تو انسانوں کے ساتھ شفقت کرنے والوں کو اللہ کتنا کچھ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک فرمان اور سنیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو اس پر ظلم کرنے دیتا ہے، اس کو تنہا بھی نہیں چھوڑتا، لاوارث بھی نہیں چھوڑتا۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، رب ہو کے اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور جو مسلمان کی کسی مشکل کو، کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، اس پر آنے والی کسی مصیبت کو ہٹاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو دور فرمائے گا۔ اور جو کسی مومن کا، مسلمان کا پردہ رکھتا ہے، پردہ داری کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال لے گا۔ تو کسی کا عیب دیکھو تو اس پر پردہ داری کرو، اس کو افشا کرنے کی کوشش کر کے اپنے لوگوں سے داد لینے کی کوشش نہ کرو کہ اس کو بڑے لوگوں کے رازوں کا پتہ ہے۔ اگر کسی کا راز معلوم ہو تو پردہ ڈال دو۔ پردہ ڈالنے والا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ وہ آج ہی کسی نے میسج کیا تھا اور میں کچھ لوگوں کو آگے بڑھا دیا کہ میں کسی کے میلے کفن کو کیوں دیکھوں، میری اپنی قبر کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے اندر اتریے۔ کسی کی طرف انگلی کر کے دوسرے کی طرف نشان لگانے والا یہ بھول جاتا ہے کہ باقی ساری انگلیوں کے اشارے اس کے اپنی طرف ہوتے ہیں۔ تو کسی کی طرف انگلی مت اٹھائیے، کسی کے عیب جوئی مت کیجیے، کسی کے عیبوں سے پردہ نہ اٹھائیے۔ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ قیامت کے دن پردہ داری فرمائے گا، اور اس دن پردہ رہ گیا تو پھر آخرت بہتر ہو جائے گی۔ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کا خون حرام ہے۔ اسے حق نہیں پہنچتا اس کا خون بہائے، اسے حق نہیں پہنچتا اس کا مال چرا لے یا مال غصب کر لے، اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرے، اور نہ ہی کسی کی آبرو اور عزت پر کوئی حملہ آور ہو۔ اپنے لیے، دوسروں کے لیے محبت اور پیار کا درس ان احادیث میں دیا گیا ہے۔ اس عنوان سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روشن فرامین ہیں جو ہمارے لیے خضر راہ ہیں اور زندگی کے اندر اجالے اور روشنیاں بانٹتے ہیں۔ تو ہم ان کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں اور